کہ تیرا وجود ایک ایسا گھنا شجر ٹھہرا، تیرا وجود ایک ایسا گھنا شجر ٹھہرا، جو اس کی چھاؤں میں آیا وہ معتبر ٹھہرا۔ ملی ہے کتنوں کو شہرت تیرے حوالے سے، ملی ہے کتنوں کو شہرت تیرے حوالے سے، پڑی نگاہ جس پر تیری وہ نامور ٹھہرا۔ ہر آدمی کو لگایا ہے تو نے سینے سے، ہر آدمی سے محبت تیرا ہنر ٹھہرا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ہماری بہت ہی محبوب شخصیت استاد محترم پروفیسر مسعود الرحمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ڈیس پہ تشریف لائیے جناب پروفیسر مسعود الرحمان صاحب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ کافی عرصے سے، یعنی کہ کافی وقت سے یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، اور سننا ایک ایسا عمل ہے جو پیور پیسو ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور دونوں کانوں سے کام لے رہے ہیں، اور اس میں مزید سننا بعض اوقات بڑا مشکل لگتا ہے۔ کوشش کروں گا ایسی بات کر جاؤں کہ جس سے آپ کو کچھ گرانی محسوس نہ ہو، اور شاید آج کے اس ماحول کے مطابق کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ آئی سمارٹ یہ ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کو جب اعجاز صاحب نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا تو جو میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ ایک ان کے ذہن میں پلان ہے کہ جس سے ہماری جو نسل ہے وہ کچھ ایک بہتر ماحول میں جا سکے، اور اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ یوں کہ جیسے زندگی ایک شخص سے شخصیت بننے کا اسی طرح سے آئی سمارٹ ویژن جو تھا وہ بھی ایک شخص کو ایک شخصیت میں ڈھالنے کا سفر ٹھہرا۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ شخصیت ایک ایسا لفظ ہے جس پہ عام طور پہ بہت ساری بات ہوتی ہے، پرسنالٹی کیسی ہو، پرسنالٹی ایسی ہو یا ویسی ہو۔ تو آج میں نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچا کہ یہ جو لفظ شخصیت ہے اس کو کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، کیونکہ آپ ٹیچرز ہیں اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بالکل ایک خام مال کی طرح آپ کے پاس آتا ہے، اور کس طرح آپ اس کو پھر ڈھال کے ایک ہنرمند انسان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب بھی شخصیت کے لفظ کو میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، شخص اور صلاحیت۔ ان کو جب ہم ملا دیں تو شخصیت بن جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں پرسنالٹی لفظ ہے، پرسن اور کوالٹی، ان دونوں کو جوڑ دیں تو پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی ہوتی کیا ہے، کسی کو کیسے سمجھائیں؟ تو اس پر جو میرا ذہن کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 5 اجزاء شامل ہیں، 5 چیزیں ہیں جن سے انسان کی ایک شخصیت بن سکتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں شخصیت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شعیب جیسا مل جائے تو موسیٰ کو نبوت مل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات بڑا لمبا سفر ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایران کے دربار میں پہلوان تھے، اور اعلان تھا کہ کوئی آئے اور مجھے گرائے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آیا، بابا صاحب، اس نے کہا جنید میں تم سے لڑوں گا۔ سب نے کہا جنید بابا جی یہ جنید پہلوان ہے، تم کہاں لڑو گے؟ اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ لیں صحن میں مقابلہ ہوا، اور بابا جی کمزور تھے، انہوں نے پکڑا اور جنید کے کان میں کہا کہ میں سید خاندان سے ہوں، اور میری 4 بیٹیاں ہیں جن کا میں نے بیاہ کرنا ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہوں، میں لڑنے آیا ہوں کہ شاید مجھے پیسے مل جائیں۔ لو ایک لمحے میں شخصیت بنی، جنید نے خود کو گرا لیا اور بابا جی کو اپنے اوپر لٹا لیا۔ اور اس کے بعد جنید بغدادی کہ جو ان سے
ایک دفعہ ذکر ہوا، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں بغداد۔ تو اس پر جنید نے کہا یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا پھر آپ بتا دیجئے، فرمایا نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ وہ شخصیت بنتی ہے۔ بعض اوقات ایک لمحہ ہوتا ہے اور انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ وہ ان خوش نصیبوں میں تو نہیں ہیں۔ ہمیں تو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے ایک شخصیت بنانا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اس میں 5 اجزاء ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز اس پہ ظاہریت آتی ہے، آپ کی اپیئرنس، کہ آپ ظاہری طور پر، اس میں عام طور پہ ہم نقل کی طرف چل پڑتے ہیں، کسی ہیرو کے بال دیکھے تو ہم بھی ویسے ڈھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ خیال رکھیے کہ آپ کی جسامت کیا ہے، اس کے مطابق آپ کے بال، آپ کا لباس، آپ کے شوز، یہ ظاہریت ہے، اور اس کا تہذیب و تمدن کے مطابق ہونا بہت اہم ہے۔ اب تہذیب و تمدن کیا ہے؟ تمدن اور تہذیب میں فرق نیت اور عمل کا ہے۔ تمدن ایک خیال ہے، ایک فکر ہے۔ جیسے پہلے کے زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے، کبھی پہاڑوں پر، کبھی جنگلوں میں، درختوں میں، پھر غاروں میں، پھر وہ جھونپڑی سی بنا لی، پھر کچا مکان، پھر پکا مکان، پھر بنگلے۔ رہنا مستقل ہے، لیکن رہنے کا انداز بدلتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو انداز بدلتا جا رہا ہے یہ تہذیب ہے۔ تمدن مستقل چیز ہے، تہذیب مستقل چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر فرض کر لیں یہ ایک گلاس ہے، اس کو پکڑوں گا کیسے؟ جتنے پکڑنے کے طریقے ہیں وہ تہذیب ہے۔ یا تو یوں پکڑوں گا، یا اس کو یوں پکڑوں گا، یا اس کے اندر انگلیاں ڈال کے پکڑوں گا۔ تو جیسا میرا یہ عمل ہوگا ویسے میری تہذیب ہوگی۔ تہذیب ایک مسلسل عمل ہے۔ تو اپنی ظاہریت کو اس تہذیب اور تمدن کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بنانا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز کانفیڈنس، اعتماد۔ اب اعتماد کس کو کہتے ہیں؟ اعتماد ہے ایسی بات کرنا جس کو کوئی رد نہ کر سکے۔ اب کون رد نہیں کرے گا ایسی بات کو؟ اسی بات کو جو عقل پہ مبنی ہو، جس کو ذہن مانے گا۔ کیونکہ مانتے ہم اس طرح ہیں، 4 طریقے ہیں۔ یا تو ضد کر کے ہم منواتے ہیں بات کسی سے، یہ بچوں میں بات ہوتی ہے زیادہ، یا ہم خوف سے، یا ہم لالچ سے منواتے ہیں کسی کو، یا پھر عقل کے ذریعے۔ آپ جتنی ٹی وی پہ ایڈز آتی ہیں ان کو دیکھ لیں، اس میں یہ خوف کا پہلو ہوگا، یا لالچ کا پہلو ہوگا، یا پھر عقل کا پہلو۔ ہیڈ اینڈ شولڈرز کا جو شیمپو ہے اس میں وہ لیبارٹری دکھاتے ہیں لندن کی، جس میں وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم نے اس کو پرکھا ہے، یہ بہترین ہے۔ بعض اوقات آپ کو دکھاتے ہیں یہ 2 سیشے یہ خرید لیں تو 1 سیشے آپ کو ساتھ فری مل جائے گا، یہ لالچ ہے، یوں منوایا جائے گا۔ تو کانفیڈنس وہ ہے کہ جب کوئی اپنی عقل سے مان لے کہ آپ نے جو کہا صحیح کہا، تو یہ آپ اب ایسی بات کریں گے کیسے کہ دوسرا مان لے؟ یہ تب کریں گے جب آپ کے سامنے نتائج کلیئر ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں اس بات کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اچھا، نتائج کلیئر ہوں، یہ آپ کے علم میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب جب آپ کے پاس تجربہ زیادہ ہو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ تجربہ تو زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے تجربات کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا وہی کہ زیادہ سے زیادہ خود تجربہ کیجیے، لائف میں میکسیمم ایکسپیریمنٹ کیجیے۔ ایکسپیرینس از دی ریزلٹ آف ایکسپیریمنٹ، دونوں ایک سے لفظ ہیں، ایکسپیرینس اور ایکسپیریمنٹ، لیکن ایکسپیرینس از دی ریزلٹ آف ایکسپیریمنٹ۔ خود تجربے زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ دوسرا، ایسے لوگوں سے ملیے جن کا تجربہ زیادہ ہو، آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور تیسرا، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھیے جنہوں نے اپنے تجربات کو نچوڑ کر ان الفاظ میں پرو دیا ہے، یعنی مطالعے کی عادت۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں نا وہ شخص بڑے آرام سے بات کر لیتا ہے، کیوں کر لیتا ہے؟ اس کے پاس خیالات ہیں۔ خیالات کہاں سے آئے؟ کتاب سے آئے، تجربے سے آئے، لوگوں سے آئے۔ یوں آپ کا کانفیڈنس لیول بہتر ہو سکتا ہے، جو شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ تیسری چیز شخصیت کے لیے ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ۔ اب یہ مثبت سوچ کیا ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
ایک ہوتے ہیں مسئلے کا حل ڈھونڈنے والے، اور دوسرے اس حل میں بھی مسئلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ جو حل میں بھی مسئلہ ڈھونڈ لیں، یہ نیگیٹو لوگ۔ یہ آسان بات میں رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں نیگیٹو لوگ، اور پہاڑ کو رائی بنا دیتے ہیں پازیٹو لوگ۔ امام حسین علیہ السلام کو کسی نے گالیاں دی، بتایا تو آپ اس کے گھر کھجور کا ٹوکرا لے کے چلے گئے کہ بھائی تمہاری طرف سے نیکیوں کا تحفہ آیا تھا اور میرے پاس اس سے بہتر کچھ نہیں تھا تمہیں دینے کو۔ دس از پازیٹو تھنکنگ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ کو فلاں چوک پہ ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، اس نے کہا اس نے نیزہ چوک میں پھینکا اور تو نے لا کے میرے دل میں اتار دیا۔ دس از پازیٹو تھنکنگ۔ اس پازیٹو تھنکنگ کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم بات، دوسروں کے لیے آسان ہو جائے، سہولت دینے والے۔ پہلی چیز پازیٹو تھنکنگ وہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو سہولت دیں، آسانیاں دیں، مشکلات نہ بنیں، آپ سے مل کر کسی کو تنگی نہ ہو۔ ہم ہیں راہی پیار کے، ہم سے کچھ نہ بولیے، جو بھی پیار سے ملا ہم اسی کے ہو لیے۔ یہ انداز۔ پھر اعتراف کر لیں، پازیٹو تھنکنگ کا دوسرا پہلو، اعتراف کر لیں کہ ہم سب ایک جیسا ذہن نہیں رکھتے۔ جب ہمارے چہرے ایک جیسے نہیں ہیں تو ہمارے ذہن کیوں ایک جیسے ہوں، اور ہم اس پر کیوں ایک دوسرے کو برا اور بھلا کہیں؟ نہیں ہو سکتے ہم ایک سے۔ تسلیم کر لیں کہ ہم مختلف ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف ہونا ہے۔ گلاب کی پتیاں سرخ ہیں، اس کے نیچے جو اس کے پتے ہیں وہ سبز ہیں، دونوں مختلف ہیں، دونوں مخالف ہیں، مگر یہ خوبصورتی، اس کو تسلیم کیجئے۔ کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، ہونے دیجئے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اس کو برداشت کرنا سیکھو۔ سب ایک سے نہیں ہو سکتے، ہم سب نے ایک سے کپڑے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے، نہ پہن سکتے۔ سب کو پہنا دو، صرف مردوں کے کپڑے ایک سے ہوتے، زندوں کے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو یہ سکھا دینا چاہیے، بچوں کو یہ سکھا دینا چاہیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا ناصور ہے، ایک سا ذہن بنانے کی خواہش۔ نہیں ہو سکتے، کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ تسلیم کر لیں کہ ہم سب مختلف ہیں۔ یہ کرۂ ارض ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، سب کی مختلف سوچ ہے، تو ہونے دیں، کیوں سب کو ایک سا سوچنے میں مجبور کرتے ہیں؟ اور تیسری چیز اس میں جو اس کے پیچھے چھپی ہے، یہ کب بات پیدا ہوگی کہ سب کے ذہنوں اور سوچوں کو مان لینا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر تحمل اور برداشت ہو۔ برداشت، جب آپ کے پاس ہمت ہے کہ آپ گلا دبا دیں کسی کا مگر آپ نہیں دباتے، یہ برداشت۔ دوسری تو مجبوری ہے کہ آپ لڑ ہی نہیں سکتے، لہذا آپ کہنا میں برداشت کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے۔ برداشت ہے کہ آپ کسی کو مار سکتے ہیں مگر آپ نہیں مارتے۔ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ آزاد کرنے کا نام۔ اور پرسنالٹی کا اگلا پہلو جو بہت اہم ہے، کمیونیکیشن، گفتگو۔ اس پہ تو علیحدہ سے پتہ نہیں 10 قسم کے لیکچرز ہونے چاہیے کہ یہ ہوتی کیا ہے، کیا اس میں ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے۔ کمیونیکیشن از نیچرل ٹو مین، ایک فطرت میں سمائی ہوئی ہے۔ انسان اور جانور میں 3 چیزوں کا فرق ہے۔ نمبر 1 ہاتھوں کا، یہ 2 ہاتھ جو ہمیں ملے ہیں ہم نے سے بہت ترقی کی ہے۔ دوسری چیز ہماری میموری، یادداشت، جانوروں میں بھی ہے لیکن وہ فکسڈ ہے، ہماری فکس نہیں ہے، فلیکسیبل ہے۔ ورنہ اسی ندی سے دوبارہ زیبرا پانی پینے آئے جہاں پہ اس کا ساتھی زیبرا مگرمچھ نے کھا لیا تھا، اس کی میموری نہیں کام کرتی۔ ہم بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا یہاں نہیں جانا، لوگ بتاتے ہیں وہاں نہیں جانا، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، وہ سڑک خراب ہے، یہ ہماری میموری، یہ دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق ہماری گفتگو، ہماری زبان۔ we can talk to each other، بتا سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ جانور اس سے محروم ہیں، ان کے پاس ساؤنڈ ہے، وائس نہیں ہے۔ یاد رکھ لے ساؤنڈ اور وائس میں فرق ہوتا ہے۔ وائس جس پہ لفظ ہوں اور آواز ہو، ساؤنڈ میں صرف ساؤنڈ ہوتی ہے، لفظ نہیں ہوتے۔ they have sounds not voices۔ یہ ٹریفک سگنل ہے نا، اس میں ساؤنڈ بھی نہیں ہے، وائس بھی نہیں ہے،
لفظ بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ جسٹ انڈیکیشن ہے. دیٹ از اے لینگویج. لیکن وہ انسانی زبان نہیں ہے. انسانی زبان میں یہ تینوں چیزیں ہوں کہ ایک پورا میسج ہو، آواز ہو، الفاظ ہو. یہ کمیونیکیشن ہے. اور یہ کمیونیکیشن یہی کنٹرول کرتی ہے دلوں پہ، یہی اپنے اپنوں کو بیگانہ بناتی ہے، بیگانوں کو اپنا کرتی ہے. اس کمیونیکیشن کے لیے وہی بات کہ مقصد کیا ہے گفتگو کا؟ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بات مان لے. میں ایک لطیفہ سناؤں تو کیوں کہ آپ اس پہ مسکرا پڑیں، میرا مقصد یہ ہے. میں کوئی علم کی بات کہوں تو کیوں کہ آپ متاثر ہو جائیں. گویا ذات اپنی ہی ہے اور اس میں چاہتے کیا ہیں کہ دوسرا قائل ہو جائے. تو قائل ہونے کے میں نے بتا دیا آپ کو 4 طریقے ہیں. ضد کر کے خوف سے منوا لیں، لالچ سے منوا لیں، یا لاجک سے منوا لیں. اور لاجک جو ہے وہ کیا ہے؟ the study of the ideal way to do something. کوئی بھی کام کرنے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے. آپ یہاں سے آئے ہیں عباس پور سے، رسالے والا سے، وہاں جانے کے کئی طریقے ہیں. پیدل بھی جا سکتے ہیں، بائک پہ بھی جا سکتے ہیں، بس پہ بھی جا سکتے ہیں، وین پہ بھی جا سکتے ہیں. These are all ways. رستے ہیں. اب ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے وہ آپ کا آئیڈیل طریقہ ہے. کام کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے اچھا کون سا ہے؟ That is the logical way، جس کو دل مانتا ہے. کراچی جانے کے لیے بہترین طریقہ جہاز ہی ہے. افورڈ کریں نہ کریں لیکن سب مانیں گے کہ ہاں یہی ہے بہترین طریقہ. تو لاجک کے ساتھ اپنی بات کہنا یہ کمیونیکیشن ہے. اور اس میں آخری بات پرسنالٹی کی، وہ ہے اخلاق. میں نے 4 پہلے بتا دی: ظاہریت، اپیرنس، کانفیڈنس، پازیٹیو تھنکنگ، کمیونیکیشن، اور آخری چیز ہے اخلاق. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک سائیکالوجی میں تصور ہے. وہ فرق ہے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کا. دونوں کو رویہ کہا جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ آپ کا ایک عارضی سا عمل ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. مطلب آپ جا رہے ہیں اور اچانک آپ کا پاؤں پھسل گیا. آپ ہر وقت تو نہیں پھسلتے پھرتے، یہ جو اچانک پاؤں پھسل گیا، this is called attitude. یعنی آپ نے ہمیشہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بڑے پیار سے ملتا ہے، لیکن ایک دن آپ اس کو غصے میں دیکھتے ہیں. اب یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر نہیں ہے. بیہیویئر اس کا وہ ہے کہ وہ مستقل پیار سے ملتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں ہم فیصلہ ایٹیٹیوڈز پہ کرتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئر پہ نہیں کرتے. ایک دن وہ برے منہ سے بول لیا تو کیا ہوا؟ 10 دن اچھے طریقے سے بھی تو بولا تھا. اس کو ذہن میں رکھو. وہ تو اتنے عرصے اچھے طریقے سے ملتا رہا، اس کا بیہیویئر یہ تھا، اس کو ذہن میں رکھو. یہ سائیکالوجی بتاتی ہے فرق بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ میں. بیہیویئر کو فلسفی بھی ڈسکس کرتی ہے. فلسفی کے مطابق بیہیویئر، اخلاق، 2 چیزوں کا نام. ایک ہے اچھائی اور برائی کا علم، اور دوسرا اس علم کا صحیح استعمال. صرف اچھائی اور برائی کا علم ہو جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا صحیح استعمال نہ آئے. جیسے جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، یہ ایک علم ہے ہمارے اندر کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن اگر ایک میاں بیوی کی لڑائی اس حد تک پہنچ جائے کہ طلاق تک بات آئی ہو، اس میں آپ جھوٹ بول دیں. ان کا اگر بھلا ہوتا ہے، وہ گھر بستا ہے، اس کو جا کر بتائے کہ بھائی وہ ریلوے لائن پہ سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. اور اسے کہو کہ وہ دیکھو تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اپسیٹ. یہ ہے تو جھوٹ، مگر اس سے اگر ایک گھر بنتا ہے تو جائز ہے. اس طرح سے چغلی کرنا کتنی بری بات ہے. لیکن اگر کچھ صاحبان علم موجود ہیں، احادیث میں اسماء الرجال کا ایک علم ہے جس میں راویوں کے بارے میں، جنہوں نے وہ حدیث حضور سے ہم تک پہنچائی، ان کا علم کہ یہ فلاں شخص کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، یہ اچھا تھا، یہ برا تھا. یہ سارا چغلیوں کا علم ہے. اسماء الرجال کا علم چغلیوں کا علم ہے، لیکن فائدہ مند ہے. کیوں؟ بجائے یہ کہ نبی کی غلط بات لوگوں تک پہنچے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کی چغلیاں بیان کر دی جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح سے جیسے چغلی کرنا بری بات ہے، اگر کسی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہونا ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لڑکا کیسا ہے،
اب آپ سوچیں نہیں چگلی نہیں کرنی، اگرچہ یہ جواری ہے، اگرچہ یہ شرابی ہے، اگرچہ یہ برا ہے، لیکن چگلی نہیں کرنی، اب آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب آپ چگلی کریں کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا، کسی کے خاندان کا سوال ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا علم ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے استعمال کا نہ علم ہو۔ یہ ہے آپ کا فلسفے کے لحاظ سے بیہیویئر یا اخلاق کا جو مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں اگلی بات کہ پھر یہ اخلاق بنتا کیسے ہے، ہماری تشکیل کیسے ہوتی ہے، اس اخلاق کی اچھائی اور برائی کا علم ہم میں کیسے آتا ہے، اس کے چار ذرائع سے یہ علم ہم تک پہنچتا ہے۔ پہلا ذریعہ لوگ، جس میں ماں باپ آتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، جو آپ کو شروع ہی میں ایک اخلاقیات سکھا دیتے ہیں۔ اگر ایک باپ ہی بچے سے کہے کہ باہر میرا دوست آیا ہے اور اسے کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو اس نے بچے کو سکھا دیا کہ اس نے لائف میں کیا بولنا ہے۔ سب سے پہلے ماں اور باپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ وہ کیسی لائف گزارے گا، اس کا اخلاق وہ بناتے ہیں۔ پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر دوست آ جاتے ہیں، پھر ماحول آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے تہذیب و تمدن، جہاں کی جیسی تہذیب، جیسا تمدن۔ اگر ہم، آپ اور میں جرمنی میں پیدا ہوتے، یورپ میں پیدا ہوتے، تو ایسے نہ ہوتے، ہمارا لباس اور طرح کا ہوتا۔ جیسی تہذیب، جیسا تمدن، ویسی سوچ۔ تیسری چیز وہ ہے آپ کا قانون۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میں پولیس والے کو 20 روپے دے کے بچ جاؤں گا تو میرا یہی اخلاق بنے گا نا۔ اگر قانون مضبوط ہوگا کہ میں چاہ کر بھی کسی طرح سے نہیں بچ سکتا، تو میرا اخلاق ویسا ہوگا، میں کسی کو رشوت نہیں دوں گا۔ اور تیسری چیز جو بناتی ہے اخلاق وہ ہے نظریہ۔ نظریہ 4 قسم کا ہوتا ہے جو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور آپ غور کریں گے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میری بات کچھ طویل ہے، بس 5 سے 7 منٹ تک کی مزید۔ 4 طرح کا نظریہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں لائف میں، جس سے ہمارا اخلاق بنتا ہے۔ پہلا ہے تھیولوجی، فلسفے کے مطابق۔ تھیولوجی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر کام کرنا، اس کو ذہن میں رکھ کے سچ بولنا، اس کو ذہن میں رکھ کے اچھے کام کرنا، نتیجہ کچھ بھی۔ دوسرا ہے ڈینٹولوجی۔ ڈینٹولوجی ہے خدا کے بغیر، بہت سارے لوگ ہیں خدا پہ یقین نہیں رکھتے، نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اچھے کام کرنا۔ یہ اخلاقی جین کا گروہ کہلاتا ہے۔ خدا پہ یقین نہیں ہے ان کو، مگر وہ پھر بھی اچھے کام کرتے کہ یہ اچھا کام ہے۔ جیسے برٹرڈ رسل ایک فلسفر ہے، وہ اسی کی مثال ہے۔ وہ خدا کو نہیں مانتا، مگر اس کی کتابوں میں بہت اچھی باتیں۔ ڈینٹولوجی۔ تیسرا ہے ٹیلیولوجی۔ ٹیلیولوجی ہوتا ہے نتائج کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی نقصان ہو رہا ہے تو کام نہیں کریں گے وہ ہم۔ اور چوتھا ہے یوٹیلیٹیرینزم، کہ دیکھنا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان۔ اگر نقصان کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، تو اس کام کو کر لینا۔ ٹیلیولوجی میں ذرا سا بھی نقصان نہیں برداشت کرنا، یوٹیلیٹیرینزم میں تھوڑا نقصان ہے، فائدہ زیادہ ہے تو کر گزرنا۔ یہ 4 طریقے ہیں جس پہ ہم ساری عمر کام کرتے ہیں یا چلتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی ایک پہ فکس ہوں۔ ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہم تھیولوجی میں جا گرتے ہیں، کبھی ڈینٹولوجی میں، کبھی ٹیلیولوجی میں، کبھی یوٹیلیٹیرینزم میں۔ یعنی یہ 5واں نظریہ ہے ہمارا پرسنل، کہ ہم خود اپنی مرضی سے ان 4 میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ شخصیت کتنی پیچیدہ چیز ہے۔ پہلے اس کا ہمیں پوری طرح سے ادراک ہو، پھر ہی ہم بچے کو سمجھا سکیں گے۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو شخصیت کو بناتی ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے 5 بڑے ذرائع ہیں۔ پہلا آپ کے 5 سینسز، 5 احساسات۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہے آپ کی روایت۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک روایت ہے۔ ہم سب کو سانپ نے نہیں کاٹا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ کاٹ لیتا ہے، ہم اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ اب ہمیں کاٹے تو ہم یقین کریں گے، یہ روایت ہوتی ہے جو تاریخ سے چلتی ہے، چلتی چلی آتی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ تیسری چیز ہے آپ کی چھٹی حص، وجدان۔
انٹیوشن جس کو کہتے ہیں، آپ پہلے سے سینس کر لیتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو ہے وہ ہے وحی جو خدا کی طرف سے آتی ہے، یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ اور ایک وہ چیز جو ہم نے خود بنائی وہ ہے تعلیم، سسٹمیٹک وے ٹو اسٹڈی اینڈ ٹیچ، یہ سسٹم ہوتا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ ٹو ریپلیس این ایمٹی مائنڈ ود اے براڈ ون، ایک خالی ذہن کو ایک وسیع ذہن میں تبدیل کر دینا، یہ ہے تعلیم۔ اور اس کی ایک اور بڑی خوبصورت اچھی ڈیفینیشن جو ہمارے موضوع کے مطابق چینج ان بیہیویئر کا نام ہے، تبدیلی آ جائے رویے میں، یہ تعلیم جو ہے اسی سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آئی سمارٹ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ یوں یہ پوری شخصیت کو بنانے کا ایک عمل ہے۔ یہ تمام باتیں آپ سے کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کروں، میرا علم آپ سے بہت کم ہے، صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ آئی سمارٹ کا وہ ویژن کیا ہے، یہ سارا کچھ جو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے وہ سوچ کیا ہے جس کو سامنے رکھ کے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ لاجیکلی اس بات کو محسوس کر سکیں کہ ان کا یہ مشن ایسا ہے۔ آپ کو اس سے اختلاف ہو آپ کا حق ہے، آپ اس پہ خوش ہو جائیں آپ کی مہربانی ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو بتائے سمجھائے دیتے ہیں۔ یہ وہ چند گزارشات تھی جو آپ سے کرنا تھی۔ اگر کوئی بات غلط محسوس ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، میری غلطی کی اصلاح بھی کر دیجیے گا، اور اگر اچھی لگ گئی ہو تو دعا کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔